ساتھی بیٹھے انشاءاللہ 5 سے 6 منٹ مل جائیں. ایک سب سے پہلی چیز ہے حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. ہم روزہ رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، کوئی بھی عبادت کریں گے، نیت کے بغیر ہماری روزہ بھی صحیح نہیں اور تراویح بھی صحیح نہیں. اور ہم جو مسائل کا سلسلہ کر رہے ہیں اس میں ہماری نیت کیا ہونی چاہیے. ایک روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابن ماجہ شریف کی روایت، حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے ابوذر، صبح علم کا ایک باب سیکھنا، چاہے عمل کرے یا نہ کرے، 1000 نفل نماز پڑھنے سے افضل ہے. یہ نیت ہونی چاہیے کہ ہم روزانہ مسائل سیکھ رہے، رمضان کا مہینہ ہے اور فرض کے برابر ثواب ہے. انشاءاللہ اس کا ثواب کتنا ملے گا، چاہے پیش آئے نہ آئے. اور بعض مرتبہ پیش بھی آتے ہیں مسائل، تو بار بار مواقع نہیں آتے ایسے، اور ہم کو ضرور پیش آتی ہے، بار بار پوچھنے کا نوبت نہیں آتی. اس لیے ساتھ اس کو غور سے سنیں، انشاءاللہ مختصر وقت لیا جائے. نیت کا مطلب کیا ہے؟ نیت دل کے ارادے کا نام ہے. عبادت نیت کے بغیر صحیح نہیں ہے. نیت جو ہے دل کے ارادے کا نام ہے. دعا پڑھنا ضروری نہیں ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے. تیسرا جو مسئلہ ہے کہ سحری کھانا، یہ بھی نیت میں شامل ہے. ہم اٹھتے ہیں سحری کھانے کی نیت سے، تو یہ بھی نیت میں شامل ہے. چوتھا مسئلہ، نیت کب تک کر سکتے ہیں. ایک آدمی بیمار ہے، رات میں ارادہ نہیں ہے روزے رکھنے کا، لیکن اس کو صبح سوچا کہ میں 9-10 بجے اٹھ کر نیت کروں گا، تو آخری وقت کیا ہے، ظہر کبریٰ، تقریباً 12 بجے سے پہلے نیت کر سکتے. کب تک؟ رات میں نیت کرنا افضل ہے، صبح صادق سے پہلے ہم نیت کر لیں. لیکن اگر کوئی آدمی نیت نہیں کر سکا تو 12 بجے سے پہلے تقریباً نیت کر لے، اس کا روزہ صحیح ہو جائے گا، جبکہ صبح صادق کے بعد کچھ کھایا پیا نہ ہو. پانچواں مسئلہ کہ 30 دن کے روزے ہیں، اس کی الگ الگ نیت کرنا، ایک ساتھ نیت کرنا صحیح نہیں ہے. تراویح کے اندر 20 رکعتیں، 20 رکعت کی ایک ساتھ نیت کر سکتے ہیں شروع میں کہ میں 20 رکعت تراویح کی پڑھ رہا ہوں، یہ کافی ہے. لیکن ہر 2 رکعت کی نیت کرنا افضل ہے. روزوں میں ایسا نہیں ہوگا، ہر روزے کی الگ نیت کرنی ہے. تراویح کے لیے امام کا بالغ ہونا ضروری ہے، جس کی یا تو علامت پائی جائے یا 15 سال عمر پوری ہو جائے. نابالغ بچہ ہے وہ امام نہیں بن سکتا. ہاں چھوٹا نابالغ بچہ ہے، حافظ ہے، غلطی کے لیے اگر پہلی صف میں کھڑا ہونا چاہے تو کھڑا ہو سکتا ہے. حافظ ہوتا ہے، اس کا قرآن صحیح ہو گیا ہے، اس کے لیے پہلی صف میں کھڑا ہونا چاہے تو ہو سکتا ہے. چوتھا مسئلہ تراویح کا کہ تراویح کی 1 رکعت پڑھا لی تو نماز ہوگی نہیں، تراویح کی 3 رکعت پڑھا لی تو اس شکل میں یہ دیکھنا ہے کہ 2 رکعت پہ بیٹھے ہیں کہ نہیں امام صاحب. اگر 2 رکعت پر بیٹھے ہیں تو اس شکل میں سجدہ سہو کر لے، 2 رکعت صحیح ہے، 1 رکعت تو باطل ہو گئی. اور اگر 2 رکعت پہ نہیں بیٹھے ہیں تو 3 رکعتیں بیکار، 3 رکعتیں بیکار. اور اگر امام صاحب نے 4 رکعتیں پڑھائی اور 4 رکعت پڑھانے کے بعد جو ہے امام صاحب 2 رکعت پر بیٹھے تو اس شکل میں جو ہے 4 رکعتیں صحیح ہو گئی، 4 رکعتیں صحیح ہو گئی. اور اگر 2 رکعت 4 رکعت پڑھائی اور پہلی 2 رکعت پہ بیٹھے نہیں ہے تو اس شکل کے اندر جو ہے سجدہ سہو کریں گے. آخر کی 2 رکعت صحیح ہوگی، پہلی 2 رکعت نفل ہو جائے گی. 4 رکعت پڑھائی، 2 رکعت پر بیٹھے تو 4 رکعت تراویح کی شمار ہوگی. 4 رکعت پڑھائی، 2 رکعت پر نہیں بیٹھے تو اس شکل میں سجدہ سہو کریں گے. لاسٹ والی 2 رکعت کا اعتبار ہوگا اور پہلی والی 2 رکعت نفل ہوگی، تراویح شمار نہیں ہوگی. اس کے علاوہ ایک اعلان جو تھا کہ 3 دن جو ساتھی اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں